الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 97 ہے۔ اس کا موضوع ہے مجتہدین کے حالات و کمالات۔ اس میں 4 ائمہ مجتہدین کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سبق 7 نکات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، صحابہ اور تابعین میں فتویٰ اور اجتہاد کے کچھ ائمہ۔ صحابہ اور تابعین میں سے بہت سے حضرات فتویٰ اور اجتہاد کے ائمہ شمار ہوتے تھے، جیسے چاروں خلفائے راشدین حضرت عبداللہ بن مسعود، عائشہ، زید بن ثابت، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، انس بن مالک، ابو ہریرہ وغیرہ رضی اللہ عنہم، اور حضرت علقمہ بن قیس، مسروق بن اجدع، شریح بن حارث، سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، حماد بن ابی سلیمان وغیرہ رحمہم اللہ۔ یہ حضرات مختلف شہروں میں ہوئے ہیں اور اس طرح ہر شہر کے لوگ اپنے مقامی فقیہ اور مفتی کے فتویٰ پر عمل کرتے تھے۔ نمبر 2، فقہ اور اجتہاد کے 4 مشہور امام۔ کتاب و سنت کے قانونی پہلو کی زیادہ تفصیل اور تشریح کی سعادت فقہ اور اجتہاد کے 4 مشہور اماموں کے حصے میں آئی ہے، حضرت امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد رحمہم اللہ تعالی۔ ان چاروں کے فقہی اجتہادات کو امت میں عام قبولیت حاصل ہوئی ہے اور ان کے مذاہب اب بھی باقی ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے دے۔ جو اجتہاد کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اس کے لیے کتاب و سنت کے اجتہادی احکام پر عمل کرنے کا محفوظ طریقہ یہ ہے کہ ان چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی طے کر کے پیروی کرے۔ اجتہاد و تقلید کے موضوع کی پوری تفصیل کورس کے سبق نمبر 17 اور 18 میں بیان ہو چکی ہے۔ نمبر 3، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے حالات 80 تا 150 ہجری۔ آپ کا نام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے۔ نعمان کے معنی خون کے ہیں جس سے بدن قائم ہے، یا اس کے معنی سرخ خوشبودار گھاس کے ہیں، اور یا اس کے معنی نعمت کے ہیں۔ ابو حنیفہ کے معنی ہے صحیح دین والا، جیسے ابو تراب کے معنی ہے مٹی والا اور ابو ہریرہ کے معنی ہے بلی والا۔ امام صاحب کا قد کسی قدر لمبا اور رنگت گندمی تھی، شیریں زبان، بڑے دلکش اور قادر الکلام تھے، خوشبو بہت استعمال کرتے تھے۔ سورۃ جمعہ کی آیت وَآخَرِینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یہ رسول جن کی طرف بھیجے گئے ہیں ان میں سے کچھ اور بھی ہیں جو ابھی ان کے ساتھ آ کر نہیں ملے، اور وہ بڑے اقتدار والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس سے مراد کون لوگ ہیں جو ابھی نہیں آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ 3 دفعہ سوال کیا گیا تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اگر ایمان ثریا ستاروں پر بھی ہوگا تو ان کے ایک یا کچھ آدمی اسے ضرور پا لیں گے۔ اس حدیث کی بشارت میں امام ابو حنیفہ بھی داخل ہیں۔ امام صاحب کی ایک منفرد خوبی یہ ہے کہ آپ تابعی ہیں۔ آپ نے بعض صحابہ کی زیارت بھی کی ہے اور ان سے حدیث بھی روایت کی ہے۔ چاروں ائمہ میں سے اور کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں۔ امام صاحب کا وطن کوفہ ہے۔ کوفہ اس وقت دینی علوم کا گہوارہ تھا۔ کوفہ میں تقریباً 1500 صحابہ کرام تشریف لائے ہیں۔ بیعت رضوان میں شریک 300 صحابہ اور 70 بدری صحابہ تشریف لائے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں شام، مصر اور جزیرہ 2 دفعہ گیا ہوں، بصرہ 4 دفعہ گیا ہوں، حجاز میں 6 سال رہا ہوں، اور محدثین کے ساتھ کوفہ اور بغداد اتنی کثرت سے گیا ہوں کہ جس کا شمار نہیں۔ اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ کوفہ اس وقت دینی علوم کا کتنا بڑا مرکز تھا۔ محدث مسعر بن کدام کہتے ہیں، میں امام ابو حنیفہ کا مدرسے کا ساتھی تھا۔ وہ علم حدیث کے طالب علم بنے تو حدیث میں ہم سے آگے نکل گئے۔ یہی حال زہد و تقوی میں ہوا، اور فقہ کا معاملہ تو تمہارے سامنے ہے۔ محدث یزید بن ہارون کہتے ہیں، میں نے 1000 محدثین کے سامنے زانوِ ادب طے کیا، اور ان میں اکثر سے احادیث لکھی ہیں، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ فقیہ، سب سے زیادہ پارسا اور سب سے زیادہ عالم صرف 5 ہیں۔ ان میں اولین مقام ابو حنیفہ کا ہے۔
امام لیث فرماتے ہیں میں نے امام مالک کو دیکھا کہ پیشانی سے پسینہ صاف کر رہے تھے، میں نے وجہ پوچھی تو فرمایا ابو حنیفہ کے سامنے پسینہ آ جاتا ہے کیونکہ وہ فقیہ ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں سب لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں ابو حنیفہ علم، ورع، زہد اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے میں ایسے بلند مقام پر فائز ہیں کہ کوئی انہیں نہیں پا سکتا۔ مولانا عبد المنان وزیر آبادی فرماتے ہیں جو شخص ائمہ دین اور خصوصاً امام ابو حنیفہ کی بے ادبی کرتا ہے اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ مولانا نذیر حسین دہلوی فرماتے ہیں ہم ایسے شخص کو جو ائمہ دین کے حق میں بے ادبی کرے چھوٹا رافضی جانتے ہیں۔ امام صاحب نے فقہی ابواب کی ترتیب پر احادیث کا ایک مجموعہ بھی لکھوایا تھا، اسے کتاب الآثار کہتے ہیں۔ اس سے پہلے احادیث کے جو مجموعے لکھے گئے وہ فنی ترتیب پر نہیں تھے، بلکہ ان میں احادیث کو صرف جمع کیا گیا تھا۔ خاص ترتیب قائم کرنے میں پہل کرنے والے امام ابو حنیفہ ہی ہیں۔ امام صاحب کے مختلف شاگردوں نے کتاب الآثار نقل کی ہے، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے ائمہ محدثین نے امام صاحب کی احادیث کو کتابی شکل دی ہے۔ نیز حال ہی میں امام صاحب کی روایت کی ہوئی احادیث کا انسائکلوپیڈیا 20 جلدوں میں شائع ہوا ہے۔ امام صاحب کو جو حدیث 1 یا 2 واسطوں سے پہنچی وہ حدیث امام بخاری اور مسلم کو 6 واسطوں سے پہنچی ہے۔ امام صاحب کے حالات زندگی کی مزید تفصیل دیکھنی ہو تو اسکرین پر دکھائی گئی کتب مطالعہ فرمائیں۔ نمبر 4، امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے حالات 93 تا 179 ہجری۔ آپ کا نام ابو عبداللہ مالک بن انس ہے۔ آپ کے اساتذہ میں ربیعہ بن عبد الرحمن، نافع مولا ابن عمر، صفوان ابن شہاب زہری وغیرہ شامل ہیں۔ امام مالک نے 900 سے زائد اساتذہ سے علم دین حاصل کیا۔ امام مالک مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور وہیں اپنی تعلیم پوری کی۔ کسی روایت میں امام مالک کے طلب علم کے لیے مدینہ سے باہر جانے کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ ایک بڑا علمی مرکز تھا۔ امام مالک کی طالب علمی کا زمانہ بڑی تنگ دستی کا تھا، حتیٰ کہ ایک دفعہ ان کو اپنے گھر کی چھت توڑ کر اس کی لکڑی فروخت کرنی پڑی۔ 17 سال کی عمر میں آپ دینی علوم حاصل کر کے فارغ ہو گئے اور اساتذہ کی شہادت اور اجازت سے درس اور فتویٰ دینے لگے۔ حدیث میں امام مالک کی مشہور کتاب الموطا ہے۔ امام صاحب کی صاحبزادی فاطمہ کو موطا زبانی یاد تھی۔ درس کے وقت یہ دروازے کی آڑ میں کھڑی رہتی تھیں۔ جب حدیث پڑھنے والا غلطی کرتا تو یہ ناخن سے دروازے پر دستک دیتی تھیں۔ اس سے امام صاحب سمجھ جاتے اور غلطی کی اصلاح کر دیتے۔ ایک دفعہ خلیفہ نے امام مالک کو اپنے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے بلایا۔ امام صاحب نے انکار کر دیا۔ خلیفہ نے وجہ پوچھی تو فرمایا علم دین قابل احترام چیز ہے، اس کے پاس آنا چاہیے۔ خلیفہ نے تسلیم کیا اور اپنے لڑکوں کو امام صاحب کی خدمت میں بھیجا۔ امام مالک کے شاگردوں میں سے ایک یحییٰ بن یحییٰ اندلسی بھی ہیں۔ یہ اندلس سے مدینہ منورہ علم حاصل کرنے آئے تھے۔ ایک دن شور ہوا کہ ہاتھی آیا ہے۔ سب طلبہ ہاتھی دیکھنے چلے گئے، لیکن یحییٰ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے۔ امام صاحب نے فرمایا تم بھی جاؤ اور ہاتھی دیکھ آؤ۔ یحییٰ نے عرض کیا میں اپنے شہر سے آپ کو دیکھنے اور علم حاصل کرنے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے نہیں آیا۔ امام صاحب اپنے شاگرد کے جواب سے بہت خوش ہوئے اور انہیں اندلس کا عقل مند کا لقب دیا۔ ایک شخص نے امام مالک کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میں 6 ماہ کی مسافت طے کر کے آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں۔ میرے شہر والوں نے کچھ مسائل معلوم کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ اس آدمی نے چند مسائل دریافت کیے۔ آپ نے فرمایا مجھے ان کے بارے میں تحقیق نہیں ہے۔ وہ آدمی بہت حیران ہوا اور کہنے لگا میں اپنے شہر والوں کو کیا جواب دوں گا؟ امام صاحب نے فرمایا تم ان سے کہنا مالک نے کہا ہے کہ وہ ان مسائل سے متعلق تحقیق نہیں رکھتے۔ ایک دفعہ امام مالک سے 48 مسائل پوچھے گئے، آپ نے 33 کے جواب میں فرما دیا مجھے معلوم نہیں۔ امام صاحب کا ارشاد ہے کہ بسا اوقات ایک مسئلے کی تحقیق کے لیے ساری رات جاگتا ہوں اور ایک مسئلہ میں 10 سال سے غور کر رہا ہوں مگر اب تک صحیح فیصلہ نہیں کر سکا۔ ایک دفعہ خلیفہ نے امام مالک سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کتاب موطا پر عمل کرنے کا سب کو پابند کروں۔ اس کی غرض یہ تھی کہ اس طرح اجتہادی اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ امام مالک نے خلیفہ کو روک دیا کہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ نمبر 5،
امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے حالات 150 تا 204 ہجری۔ آپ کا نام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی ہے۔ آپ کے دادا کا نام شافع ہے۔ ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو شافعی کہا جاتا ہے۔ امام صاحب کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے یا بعد میں جلد ہی ہو گیا۔ 2 سال کی عمر میں آپ کی والدہ آپ کو مکہ لائیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں میں علماء کی مجلس درس میں احادیث اور مسائل سن کر یاد کر لیتا تھا۔ چونکہ والدہ کے پاس اتنے پیسے نہیں رہتے تھے کہ کاغذ خرید سکوں، اس لیے ادھر ادھر سے ہڈیاں، ٹھیکرے اور کھجور کے پتے چن کر انہی پر لکھ لیا کرتا تھا۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید معانی کے ساتھ یاد کر لیا اور 10 سال کی عمر میں امام مالک کی کتاب موطا یاد کر لی تھی۔ امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد بن حسن سے بھی علم حاصل کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک اور پھر امام محمد کے اپنا استاذ ہونے کو تسلیم کرتا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ لوگ اگر فقہا کے بارے میں انصاف سے کام لیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے محمد بن حسن جیسا فقیہ نہیں دیکھا۔ اور فرماتے ہیں میں نے محمد بن حسن سے 1 اونٹ کے بار برابر حدیث سنی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے نوجوانی میں ہی دینی علوم میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ 20 سال سے بھی کم عمر میں ہی آپ کے بعض اساتذہ نے آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت دے دی تھی۔ امام صاحب اپنے شاگردوں کو بڑی شفقت اور محبت سے پڑھاتے تھے۔ ایک دفعہ اپنے شاگرد ربیع سے فرمایا، ربیع اگر میرے بس میں ہوتا کہ تمہیں علم کھلا دوں تو کھلا دیتا۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید نے آپ کو 4000 دینار دینا چاہے لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ امام شافعی روزانہ صدقہ کیا کرتے تھے اور رمضان میں تو بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ امام شافعی، یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل تینوں مکہ گئے اور ایک ہی جگہ ٹھہرے۔ رات کو امام شافعی اور یحییٰ بن معین لیٹ گئے اور احمد بن حنبل نماز میں لگ گئے۔ صبح کو امام شافعی نے فرمایا میں نے رات مسلمانوں کے لیے 200 مسائل حل کیے۔ یحییٰ بن معین نے بتایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو 200 جھوٹے راویوں سے محفوظ کیا۔ احمد بن حنبل کہنے لگے میں نے نوافل میں 1 قرآن مجید ختم پڑھا ہے۔ نمبر 6، امام احمد رحمہ اللہ تعالی کے حالات 164 تا 241 ہجری۔ آپ کا نام ابو عبداللہ احمد بن محمد ہے۔ حنبل آپ کے دادا کا نام ہے۔ آپ کا وطن بغداد ہے۔ فرماتے ہیں میں نے نہ اپنے والد کو دیکھا نہ دادا کو دیکھا اور والدہ نے میری تربیت کی۔ آپ نے شروع میں مکتب میں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد 16 سال کی عمر میں حدیث شریف حاصل کرنے کا آغاز کیا اور سب سے پہلے امام ابو یوسف سے حدیث حاصل کی۔ امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ حدیث شریف حاصل کرنے کے لیے آپ نے بہت سے سفر کیے۔ ایک دفعہ یمن میں تھے، پیسے ختم ہو گئے تو مزدوری کر کے کچھ رقم حاصل کی۔ آپ کے استاذ نے کچھ دینار دینا چاہے لیکن آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ امام صاحب کے اساتذہ بہت زیادہ ہیں۔ امام شافعی سے بھی انہیں خاص تعلق رہا۔ فرماتے ہیں کہ شافعی کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد میں نے حدیث کے ناسخ اور منسوخ کو پہچانا۔ 40 سال کی عمر تک آپ نے علم حاصل کیا اور اتنی عمر میں باقاعدہ تدریس کا حلقہ قائم کیا۔ امام احمد کو اگرچہ لاکھوں احادیث زبانی یاد تھیں لیکن احتیاط کا یہ حال تھا کہ ہمیشہ کتاب لے کر درس دیتے تھے، اپنے حافظے پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ امام صاحب حدیث یاد کرنے کے بجائے حدیث لکھنے کو زیادہ ترجیح دیتے تھے کیونکہ اس صورت میں غلطی کا امکان کم رہتا ہے۔ نصر بن محمد فرماتے ہیں امام احمد اپنے زمانے میں سب سے افضل تھے۔ امام صاحب صرف حدیث لکھنے کو پسند فرماتے تھے، اپنے اقوال اور فتاوی لکھنے سے سختی سے منع فرماتے تھے۔ امام صاحب کو قاضی بننے کا عہدہ پیش کیا گیا لیکن آپ نے انکار فرما دیا۔ امام کے صاحبزادے کا بیان ہے کہ والد روزانہ رات دن میں 300 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ نمبر 7، سب مجتہدین سے حسن ظن رکھنا اور ان کا ادب کرنا ضروری ہے۔ ابن عبد البر ایک بڑے محدث ہیں۔ یہ فرماتے ہیں صحابہ اور تابعین کے حالات کے بعد جو شخص مالک، شافعی اور ابو حنیفہ کے حالات پڑھے اور ان کی پیروی کی کوشش کرے تو یہ اس کے لیے ایک پاکیزہ عمل ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں نیک لوگوں کے تذکرے کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے اور جو ان حضرات کی باہمی رنجشوں کو لے کر بیٹھ جائے اور ان کے فضائل کو نہ لے تو وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محروم ہوگا اور غیبت میں مبتلا ہوگا اور سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا۔
ائمہ مجتہدین کے حالات کی مزید تفصیل پڑھنا چاہیں تو مولانا اطہر مبارک پوری کی کتاب سیرت ائمہ اربعہ کا مطالعہ فرمائیں۔ یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 97 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 98 کا موضوع ہوگا محدثین کے حالات و کمالات۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کی سیرت اپنانے کی توفیق دیں، آمین۔